علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چلتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کی جانب۔ جو ہمارا اگلا ناول ہے وہ ہے امیر زادیاں، جسے میشی شیخ نے لکھا ہے۔ کہانی مختصر ہے، مگر اسے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میری آواز میں کوئی کہانی سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو پر آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے کب اپلوڈ کیا ہے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اماں ایک کپ چائے بنا دو، قسم سے بہت طلب ہو رہی ہے، اور ہاں دودھ کم اور پتی ذرا ٹھوک کے۔ وہ چائے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا آیا، لیمپ آن کر کے رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ کچھ لکھنا چاہتا تھا پر کم وقت یادوں نے اسے کسی لائق نہیں چھوڑا تھا۔ دال روٹی اور بری ماں کی دوا دارو کی فکر نہ ہوتی تو نوکری بھی چھوڑ چکا ہوتا۔ سنا تھا وقت بہت بڑا مرہم ہے، پر اس کی بے چینی، دل کا درد وقت کے ساتھ بھرا ہی تھا، کسی طرح قرار نہیں آ رہا تھا۔ کرسی پر بیٹھے نظریں خود بخود کھڑکی کی طرف اٹھ گئی۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی، وقفے وقفے سے بجلی بھی اپنی جھلک دکھا رہی تھی۔ دسمبر کے آخری دنوں کی بارشیں اسے بہت ستاتی تھی۔ انہی دنوں میں وہ اس کی زندگی میں آئی تھی۔ شادی کی رات بھی ایسی ہی بارش ہو رہی تھی۔ اس دن اس نے بہت مذاق اڑایا تھا، کہتی تھی کہ تم ضرور ماں کے دیکھ کے چاٹتے رہے ہو، اس لیے شادی کے دن اتنی بارش ہو رہی ہے۔ ان لمحوں کی یاد کے ساتھ اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس لمحے ماں چائے لیے اس کے پاس آ کر ہی ہوئی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر پوچھنے ہی والی تھی کہ کس بات پہ مسکرایا جا رہا ہے کہ اس کی آنکھوں میں جلملاتے آنسو نظر آ گئے، تو سمجھ گئی کہ وہ کسی خوشی پہ نہیں بلکہ غم چھپانے کو مسکرا رہا ہے، اور اس کے غم اور غم دینے والی کا تذکرہ ماں کم ہی کیا کرتی تھی۔ ان کے خیال میں وہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ اسے ہر وقت یاد کیا جائے، پر وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ لو چائے پی لو، کاش یہ چائے ہی تمہارے غم تحلیل کر دے، اس کی بات میں تمہارے دکھ درد بھی اٹھ جائیں۔ اس کی میز پر پڑا سگریٹ سے بڑا ایش ٹرے دیکھ کر ماں کا دل کٹ کر رہ گیا، تو لہجے میں خود بخود تلخی در آئی۔ ماں کے لہجے پہ وہ مسکرا دیا۔ وہ پاس ہی بیٹھ گئی اور اسے گرم گرم چائے سے دل کو جلاتے دیکھنے لگی۔ کب تک یوں بری ماں سے آدھی آدھی رات کو چائے بنوا کر پیو گے؟ کب تک تنہا جیو گے؟ کب تک اس کم ظرف کا سوگ مراؤ گے؟ ماں نے روحانسی ہو کر پوچھا۔ آخری دم تک، وہ کہنا چاہتا تھا پر ماں کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، سو خاموش ہی رہا۔ میری بات کیوں نہیں مان لیتے؟ اپنے لیے نہ صحیح، میری خاطر ہی صحیح دوسری شادی کر لو۔ میں مرنے سے پہلے تمہارا گھر بسا دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ سکون سے مر سکوں۔ اس کی خاموشی دیکھ کر ماں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی خاموشی ہنوز قائم تھی۔ وہ خلا میں کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ مایوس ہو کر ماں لوٹ گئی تھی۔ جنوری کا رسالہ نکالنے کے دن قریب تھے اور کام ابھی تک پورا نہیں ہو سکا تھا۔ وہ فائلوں میں سر دیے بہت مصروف تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ آواز کے سریلے پن نے اسے سر اٹھانے پر مجبور کر دیا، حالانکہ وہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس بالکل بھی وقت نہیں تھا۔ آج شام تک سب کام مکمل بند کرنا تھا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو ایک انجان لڑکی ہاتھوں میں ایک فائل تھامے کھڑی تھی۔ کچھ بھیگی بھیگی زلفیں اس کی پیشانی سے چپکی ہوئی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو بارش ہو رہی تھی۔ وہ کام میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ بارش کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، میں آئی کم ان سر؟ اس لڑکی نے دروازہ بجا کر ایک بار پھر پوچھا۔ جی ضرور، اس نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ وہ لباس اور چال ڈھال سے ہی کسی امیر کبیر گھرانے کی لگ رہی تھی۔ اس نے لڑکی کا چند لمحوں میں ہی اوپر سے نیچے تک جائزہ لے ڈالا۔ وہ کوئی ایسا ویسا لڑکا نہ تھا جو ہر لڑکی کو گھورتا پھرتا، پر اس لڑکی سے وہ نظر ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ وہ آ کر کرسی پر بیٹھ گئی اور فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ سر، مائی نیم از عشا، مجھے لکھنے کا بہت شوق ہے۔ میں نے ایک کہانی لکھی ہے، میں چاہتی ہوں میری کہانی آپ کے ڈائجسٹ میں چھپے، پلیز آپ ایک بار دیکھ لیں۔ وہ فائل لے کر ایک طرف رکھ کر بولا۔ میڈم، میں آپ کی کہانی ضرور پڑھوں گا، پر جنوری کے رسالے کی تمام کہانیاں ترتیب پا چکی ہیں، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اٹس اوکے سر، میں انتظار کر لوں گی، پر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری کہانی قابل اشاعت ہے بھی کہ نہیں؟ اس نے جانے سے پہلے پوچھا۔ آپ اپنا نمبر دے دیں، میں آپ کو کال کروں گا۔ وہ نمبر دے کر شکریہ ادا کرتی ہوئی چلی گئی۔ مسکراتے ہوئے اس نے اس کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیا۔ ڈائجسٹ کے ایک صفحہ پر ہی قابل اور ناقابل اشاعت کہانیوں کی لسٹ دے دی جاتی تھی، پر یہ بات وہ اسے بتا کر نمبر حاصل کرنے کا چانس مس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات 8 بجے وہ سارے کام نمٹا کر آفس سے نکلا تو بارش مزید تیز ہو چکی تھی۔ بائک پر گھر نہیں جا سکتا تھا، سو بائک وہیں آفس میں چھوڑ کر وہ ٹیکسی سے چلا گیا۔ آتے ہوئے وہ عشا کی کہانی ساتھ لانا نہیں بولا تھا۔ عشا کو وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ تو آدھے گھنٹے کی ملاقات میں ہی اس کے حواسوں پر چھا گئی تھی۔ کھانا کھا کر وہ کمرے میں چلا آیا۔
باہر طوفانی بارش جاری تھی۔ وہ سونا چاہتا تھا پر دل و دماغ میں کسی کو سوچنا چاہتے تھے۔ وہ اس کی کہانی پڑھنے بیٹھ گیا۔ کہانی کا عنوان آئیڈیا اچھا تھا پر الفاظ کا چناؤ کچھ خاص نہیں تھا، بہت بے ربطگی نظر آ رہی تھی۔ اس نے کچھ سوچا، پھر کہانی نئے سرے سے لکھنے بیٹھ گیا۔ کہانی لکھ کر فارغ ہوا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ ہاتھ لکھ کر شل ہونے لگے تھے، پر دل سرشار تھا۔ اس نے اب سو جانے میں ہی عافیت جانی کہ صبح آفس جا کر بہت سے کام کرنے تھے۔ اس بار کا رسالہ تاخیر کا شکار ہونے کا ڈر تھا اور وہ ایسا ہونے نہیں دینا چاہتا تھا، سب کچھ وہیں چھوڑ کر بستر میں گھس گیا۔ اگلے روز وہ وقت سے پہلے ہی آفس پہنچ گیا۔ آج موسم کافی کھلا کھلا سا تھا۔ سارا دن کام کاج کے دوران کئی بار اسے خیال آیا کہ عشاء کو فون کرے، پر وہ خود کو عرضہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دل کا کیا تھا، وہ تو بڑے بڑوں کو عشق میں مبتلا کر کے رسوا کر کے رکھ دیا کرتا ہے۔ اس نے خود پر قابو رکھا۔ آج بھی سارا دن کاموں میں گزر گیا۔ شام میں وہ بہت تھکن محسوس کر رہا تھا۔ گھر آتے ہی بستر پر گرا اور سو گیا۔ ماں نے اس کی حالت دیکھی تو کھانے کے لیے بھی نہیں جگایا۔ آدھی رات کو بھوک کی شدت سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کچن میں دیکھا تو کھانا رکھا تھا۔ وہ گرم کر کے اپنے کمرے میں لے آیا۔ کھانا کھا کر وہ تازہ دم ہو گیا۔ اب دوبارہ نیند اتنی جلدی نہیں آنے والی تھی، وہ رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ کتنی ہی دیر وہ موبائل پر عشاء کا فون نمبر نکال کر بیٹھا رہا۔ دل سوچا کہ کال ملائے، لیکن اس کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرے، پر دماغ نے سرزنش کی کہ کس رشتے سے محبت اگر ہوئی ہے تو اسے ہوئی ہے، عشاء کے ساتھ۔ عشاء کیوں کرے گی اس وقت ایک اجنبی کے ساتھ باتیں؟ وہ اداس ہونے لگا۔ کاش اسے بھی مجھ سے محبت ہو جائے، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ وقت دیکھا تو خیال آیا اس وقت سجدے میں گر کر خدا سے اپنی محبت مانگی جائے۔ وہ خیال کی تکمیل کے لیے تہجد کا وضو کرنے کرا ہوا۔ نماز پڑھ کر اس نے گڑبڑا کر اپنے رب سے عشاء کا ساتھ مانگا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، میں آئی کم ان سر؟ وہ جو کھڑکی میں کھڑا موسم سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ عشاء کو سوچ رہا تھا، اس آواز پر جھٹکا کھا کر پلٹا۔ اس آواز کو تو وہ ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ وہ دروازے میں کھڑی اجازت ملنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور اجازت دے کر آرام سے کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ عشاء بھی بیٹھ چکی تو افسردگی سے گویا ہوئی۔ اٹ از ناٹ فیئر سر، میں نے اتنے دن آپ کے فون کا انتظار کیا، پر آپ تو مصروف لوگ ہیں، آپ کو ہماری کیا پرواہ؟ وہ عشاء کے الفاظ پر طرف اٹھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اسے اس کی کتنی پرواہ ہے، پر صحیح وقت پر۔ ابھی خاموشی ہی بہتر تھی۔ اب میں نے اس ماہ کا رسالہ بھی چیک کیا تو اس میں میری کہانی نہیں ہے، ایسا روحانسی ہو کر کہا۔ قریب تھا آنکھوں سے آنسو بھی ٹپک پڑتے۔ اس سے پہلے کہ ایسا ہوتا اس نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ ٹھہریے میڈم، میری بھی بات سن لیں۔ میں نے آپ کی کہانی پڑھی، بہت اچھی تھی، پر میں معذرت چاہتا ہوں کہ مصروفیت کی وجہ سے آپ کو کال نہیں کر سکا۔ آپ کہانی لائی ہی بہت دیر سے تھی، تم اس ماہ کے رسالے میں کیسے چھپ سکتی تھی؟ سارے کام مکمل ہو چکے تھے، سب کہانیاں ترتیب دی جا چکی تھی۔ انشاءاللہ اگلے ماہ کے رسالے میں آپ کا نام بھی شامل ہوگا، اس نے مسکراتے ہوئے اسے یقین دلایا۔ عشاء کا چہرہ جو کچھ وقت پہلے مرجھایا ہوا تھا ایک دم کھل سا اٹھا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا خوبصورت چہرہ مسکراتے ہوئے اور بھی حسین لگنے لگا تھا۔ پھر اس نے میز کی دراز سے کچھ پیپرز نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ کیا ہے؟ عشاء نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ آپ کی کہانی کی کاپی ہے، ایک آپ اپنے پاس رکھ لیں، اس نے کہا تو وہ الجھ سی گئی۔ میرے پاس میرے لیپ ٹاپ میں موجود ہے میری کہانی، اس نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ اسے ڈیلیٹ کر کے یہ سیو کر لیں، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو عشاء مزید الجھ گئی۔ پریشان نہ ہو، گھر جا کر اسے پڑھیں گی تو خود ہی سمجھ آ جائے گی میری باتوں کی، اس نے عشاء کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا۔ وہ اسی الجھے ہوئے انداز میں اسے خدا حافظ کہہ کر چلتی بنی اور جاتے سمے اس کا دل، قرار، چین سب لے گئی اور وہ اسے جاتے دیکھتا رہا، اپنا سب کچھ لٹ جانے پر مسکراتا رہا۔ وہ ماں کے ساتھ بیٹھا مونگ پھلی سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ دیکھا تو دل میں گھنٹیاں بجنے لگیں کہ عشاء کالنگ جگمگا رہا تھا۔ وہ چھلانگ لگا کر ماں کے بیڈ سے اترا اور بھاگ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اتنے میں فون بند ہو گیا اور وہ دل گرفتہ ہونے لگا۔ دل چاہا کہ خود کال کر لے، پر ایسا کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ فون پھر سے بجنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھے بنا ہی فون اٹھا لیا کہ دل کو یقین تھا کہ عشاء کا ہی فون ہے۔ اپنی بے چینی چھپاتے ہوئے، خود کو کمپوز کرتے ہوئے بہت بے نیازی سے پوچھا، جی کون؟ سمجھتے کیا ہیں آپ اپنے آپ کو؟ میری کہانی کا حشر کر دیا اور صاحب فرما رہے تھے جا کر اسے سیو کر لو۔ ہنوز وہ سیو کرنے کے لائق ہی کہاں تھی وہ؟ ڈسٹ بن میں ڈال دی ہے میں نے، سمجھے آپ؟ لڑکیوں کو امپریس کرنے کا بہت گھٹیا طریقہ ہے آپ کا۔ ساتھ ہی فون کال کاٹ دی گئی۔ اسے لگا کہ اس کال کے ساتھ اس کی دھڑکنوں کا سلسلہ بھی کٹنے لگا ہے۔
عشا بہت غصے میں بولی جا رہی تھی، وہ بھی کچھ بولنا چاہتا تھا پر اسے موقع ہی کہاں دیا گیا تھا۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے اپنے بال نوچ ڈالے، وہ چلا چلا کر عشا کو اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس نے جو بھی کیا پہلی بار کیا، اسے امپریس کرنے کے لیے نہیں، اس کی محبت میں کیا۔ وہ اپنے اندر کی گھٹن دور کرنے کو کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا، یہ ہوا کو وہ اپنے اندر اتارنے لگا کہ شاید یوں طبیعت کچھ سنبھل جائے، پر دل پہ بڑا بوجھ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے تو اللہ سے عشا کا ہاتھ تہجد میں مانگا تھا، جب دعائیں رد نہیں ہوتی تو پھر اللہ نے اس کے ساتھ یہ کیا کیا۔ فون ایک بار پھر بجنے لگا، اس بار بھی عشا کی کال تھی۔ وہ چمکتی اسکرین کو دیکھے سوچ رہا تھا کہ اٹھائے کہ نہ اٹھائے، اس میں مزید جلی کٹی سننے کا یارانہ نہ تھا، پر اس کی کال رد کرنے کا حوصلہ بھی نہ تھا، سو اٹینڈ کر کے فون کان سے لگا لیا۔ عشا کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، وہ تذبذب کا شکار ہوا۔ کیسے لگی میری ایکٹنگ؟ میری کہانی کو اصلاح کی ضرورت ہو سکتی ہے پر ایکٹنگ میں مجھے کوئی مات نہیں دے سکتا۔ وہ چہک کر بولی، واقعی 100% درست فرمایا آپ نے میڈم۔ وہ بھی مسکرا دیا، ویسے میری کہانی کی اصلاح کر کے آپ نے اسے فینٹاسٹک بنا دیا، آئی ریئلی امپریس۔ وہ پرجوش لہجے میں بولی، میں آپ کی شاگردگی میں آنا چاہتی ہوں سر۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ اب تک وہ اسے سر کہہ کر ہی مخاطب کر رہی تھی، نام پوچھنے کا خیال اسے یاد ہی نہ آیا تھا۔ آفتاب جاوید۔ اس نے مختصر سا جواب دیا کہ اسے عشا کو سننا اچھا لگ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا وہ بولتی رہے اور وہ سنتا رہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا وہ اس کے سامنے بیٹھ کر بولتی۔ آفی، نائس نیم۔ وہ بے تکلف ہوتی جا رہی تھی، عشا بولتی رہی، وہ سنتا رہا۔ جب فون بند ہوا تو گھڑی نے 12 بجنے کا اعلان کیا، باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ سونے کے لیے بستر میں لیٹ گیا، پر آج رات نیند بھلا کیسے آ سکتی تھی؟ وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گیا تو سوچا رب کے حضور سجدہ ہی کر لے کہ اللہ نے کتنی جلدی اس کی سنی تھی، اور وہ کتنا برا تھا کہ ذرا سے جھٹکے پر اللہ سے لڑنے لگا تھا۔ مجھے معاف کر دینا اللہ جی، میں نے آپ کی محبت پر شک کیا۔ فون کا یہ سلسلہ دنوں کی عادت بنتا چلا گیا، گاہے بگاہے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی۔ وہ کبھی کہانی لکھلاتی یا کبھی صرف آئیڈیاز، اور آفی سے کہانی لکھنے کی فرمائش ہوتی۔ لکھتا وہ تھا اور نام عشا کا ہوتا۔ وہ اپنا نام رسالے میں دیکھ کر اتنی خوش ہوتی کہ آفی کو اپنی محنت کا صلہ مل جاتا۔ وہ اسے لنچ پہ لے جاتی، پھر سارا دن دونوں ایک ساتھ بتاتے۔ اس سے ملنے کے بعد عشا نے رفتہ رفتہ سب دوست چھوڑ دیے، اب صرف آفی ہی اس کا دوست تھا۔ وہ صرف اس کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرتی، دونوں میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی، پر آفی کو ابھی تک یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ عشا اس سے محبت کرنے لگی ہے یا صرف اسے دوست سمجھتی ہے۔ وہ اظہار محبت سے ڈرتا تھا، کہیں وہ عشا کو کھو نہ دے۔ اگر عشا اسے صرف دوست سمجھتی تھی تو یہ کنفرم تھا کہ اظہار کرنے کے بعد وہ اس سے منہ موڑ لے گی، اور ایسا وہ کسی صورت برداشت نہیں کر پائے گا۔ خاموشی میں ہی بہتری تھی۔ ان کی دوستی کو 1 سال بیت گیا اور پتہ بھی نہ چلا۔ آج بھی دسمبر کی بارش زوروں سے برس رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ وقت سے پہلے گھر چلا جائے۔ وہ چیزیں سمیٹ کر اٹھنے ہی والا تھا کہ عشا کا فون آ گیا۔ کہاں ہوں آفی؟ اس نے بنا سلام دعا کے سوال داغا۔ آفس میں ہی ہوں ابھی، بس نکلنے ہی والا تھا۔ اس نے کہا، اچھا نکلنا نہیں، وہیں ٹھہرو، میں وہیں آ رہی ہوں۔ عشا نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس وقت اس موسم میں عشا یہاں آ رہی تھی، اس کے آفس۔ وہ حیران پریشان سا کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ بالکل پاگل ہے یہ لڑکی، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ تھوڑی دیر میں ہی عشا اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سارا ڈبہ تھا۔ وہ حیران سا اسے دیکھ رہا تھا اور پوچھ کچھ بھی نہ سکا۔ وہ خود ہی ڈبہ کھول کے اس کے سامنے رکھتی ہوئی بولی، دوستی کی پہلی سالگرہ مبارک ہو۔ عشا کے پاگل پن پر وہ کھلکھلا کر ہنسا، پھر دونوں نے مل کر کیک کاٹا۔ ہنستے مسکراتے کیک کھاتے ہوئے اور باتیں کرتے کرتے ایک دم عشا چپ سی ہو گئی اور پھر بیٹھے بیٹھے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ گھبرا گیا، کیا ہوا عشا؟ میری کوئی بات بری لگی ہے تو سوری، ویری ویری سوری۔ دیکھو میں کان پکڑ کر معافی مانگ رہا ہوں، اس نے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر عشا کی ہنسی نکل گئی، آنسو صاف کرتے ہوئے بولی کہ تمہارے کچھ کہنے پر نہیں رو رہی، بلکہ رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ تم کچھ کہتے کیوں نہیں۔ مطلب؟ آفی نے نہ سمجھے کے عالم میں اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ ڈفر، پیار کرتے ہو، اظہار کیوں نہیں کرتے؟ کب تک مجھے انتظار کی سولی پر لٹکائے رکھنے کا ارادہ ہے؟ عشا نے تیزی سے کہہ کر نظریں چلا لی۔ وہ ہکا بکا اس کی صورت دیکھنے لگا اور ساتھ ہی رب کی مہربانی پر اش اش کر اٹھا۔ رب نے عشا کی زبانی اظہار کروا کر اس کی ساری مشکلات حل کر دی تھی۔ وہ تو ساری زندگی پہ لگا رہتا تو اتنی محنت نہ کر پاتا۔ کیسا اظہار؟ اس نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے کہا۔ عشا نے زخمی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ناراض ہو کر جانے لگی تو آفی نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیا سننا چاہتی ہو؟ یہ کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تمہارے بنا جی نہیں سکتا،
مجھے جینے کے لیے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، یہی سننا چاہتی ہو نا؟ اس نے عشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پر میں اسے کیوں کہوں گا تم سے؟ اس نے بے نیازی دکھاتے ہوئے کہا۔ عشا کے چہرے پر حیرت صاف دکھائی دے رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں پانی بھی اترنے لگا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنے کو تھی کہ آفی نے اس کا ہاتھ اپنے گرفت میں لے لیا۔ پوری بات تو سنتے جاؤ، آفی نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں سننا مجھے، اب سننے کو رہ ہی کیا گیا ہے؟ ہاتھ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی، میں اپنی بات پوری کیے بنا تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ اس نے عشا کا ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط رکھتے ہوئے کہا، تم جو سننا چاہتی ہو، جو میں تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں، وہ میں کہہ نہیں سکتا۔ مانا کہ میں بہت اچھا لکھتا ہوں، پر میرے پاس اس جذبہ کے لیے اظہار کے لیے الفاظ نہیں۔ میرے جذبات میرے لفظوں سے کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ تم جو سننا چاہتی ہو وہ میری آنکھوں میں صاف لکھا ہے۔ ایک بار میری آنکھوں میں جھانکو تو صحیح۔ آفی مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے محبت پر یقین آتے ہی عشا جذباتی ہو کر اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کے آنسو آفی کی شرٹ پر جو بھی گھونے لگے۔ یار اب کیوں رو رہی ہو؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ خوشی کے آنسو ہیں پگلے، عشا کہہ کر ہنس پڑی اور آنسو صاف کرتے ہوئے اس سے الگ ہو گئی۔ ویسے میڈم کیسی لگی میری ایکٹنگ؟ تم ایکٹر ہو تو میں بھی کسی سے کم نہیں، اس نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ تم ایکٹر نہیں ڈفر ہو پورے کے پورے، کہہ کر عشا ہنستی۔ ڈفر؟ آفی نے معصوم صورت بنا کر پوچھا۔ ہاں ڈفر، تم میں تو اتنی ہمت نہیں کہ پیار کا اظہار کی کر سکو۔ مجھے کافی عرصے پہلے ہی تمہاری نگاہوں میں تمہارے جذبات دکھ گئے تھے، پر اتنے عرصے بعد بھی جب تم کچھ نہ کہہ سکے تو میں نے سوچا مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، نہیں تو ہم دونوں کوارے ہی مریں گے۔ عشا نے آفی کی پشت پر چماٹ لگاتے ہوئے کہا، اور وہ بس اس کی صورت دیکھے چلا گیا۔ دل میں تسلیم کی کہ بات تو اس کی 100% درست تھی۔ چلو میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں، بہت ٹائم ہو گیا۔ عشا نے کار کی چابی اور پرس اٹھاتے ہوئے کہا۔ بائک اس کی خراب تھی، کئی دنوں سے بس پہ آ جا رہا تھا، سو فوری راضی ہو گیا۔ ویسے اب تم اپنی کھٹارا بائک سے جان چھڑا لو اور نئی لے لو، عشا نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا، اس نے مختصر جواب دیا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کے پاس اتنی رقم ہی نہ تھی کہ وہ نئی لینے کا سوچتا، پر وہ اپنی مفلسی کا حال عشا پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ماں سے ملواؤ گے؟ عشا نے پوچھا۔ نہیں ابھی نہیں، اس نے گھبرا کر کہا، پھر ذرا سنبھل کر بولا۔ دراصل میری ماں ذرا پرانے خیالات کی ہے، ہونے والی بہوؤں شادی سے پہلے گھر ملنے چلی آئے، ماں کو شاید اچھا نہ لگے۔ اٹس اوکے کہہ کر عشا خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگی۔ گھر کے قریب کار سے اترتے ہوئے اس نے عشا کا موڈ ٹھیک کرنے کو اس سے پیار بھری معذرت کی۔ ماں سے تو تم نے ملوایا نہیں، پر کل میرے بابا سے ملنے کے لیے تیار رہنا۔ اوکے، ٹائم تمہیں فون پر بتا دوں گی، بائے، کہہ کر وہ رکی نہیں۔ وہ کافی دیر تک اس کی کار کو جاتا دیکھتا رہا۔ سردی کا احساس ہوا تو گھر کی طرف چل دیا۔ کھانا کھا کر وہ ماں کے پاس آ بیٹھا۔ ماں کو عشا کے متعلق بتانا چاہتا تھا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ دیکھا تو ماں اونگ رہی تھی۔ سوچا ابھی بات کرنا ٹھیک نہیں، اپنے کمرے میں چلا آیا۔ سونے کی بہت کوشش کی پر نیند نہ آئی۔ ماں کو منانا مشکل لگ رہا تھا تو عشا کے ڈیڈی کے متعلق بھی خدشات تنگ کر رہے تھے۔ وہ وضو کر کے مسلح پر بیٹھ گیا، رب سے رو رو کر عشا کا ساتھ مانگتا رہا۔ جب دل کو سکون ہوا تو سو گیا۔ ہاں آتا ہوں، پر اپنے گھر کا ایڈریس تو بتا دو، مجھے آنا کہاں ہے؟ اس نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے پاس بائک بھی نہیں؟ ایسا کرو تم ریڈی ہو جاؤ، میں 1 گھنٹے تک تمہیں پک کر لیتی ہوں، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ آفی نے گھڑی دیکھی تو 10 بج رہے تھے۔ وہ اچھل پڑا کہ آج اتنی دیر تک سوتا رہا، ٹائم کم تھا۔ وہ الماری کے ساتھ جھانک رہا ہوا، ایک بھی کپڑا ایسا نہ تھا جو عشا کے ڈیڈی کے شان شایان ہو۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے جینز کے ساتھ وہ سویٹر پہن لیا جو اس کے دوست نے اپنے سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے اسے گفٹ کر دیا تھا۔ 2 سالوں میں آج پہلی بار پہنا تھا۔ تیار ہو کر آئینے میں خود کو دیکھا تو خود پر ہی مر مٹنے کو دل چاہا۔ 11 بجنے کو تھے۔ وہ ناشتہ کیے بنا ہی ماں کو اللہ حافظ کہہ کر مین سڑک پر آ گیا۔ 5 منٹ بعد ہی اسے عشا کی کار آتی دکھائی دی۔ کار میں بیٹھ کر سلام دعا کے بعد دونوں میں خاموشی حائل ہو گئی۔ وہ کافی نروس ہو رہا تھا۔ آج عشا بھی چپ چپ سی تھی، شاید وہ بھی امید اور نا امیدی کی کشمکش میں تھی۔ ایک عالیشان بنگلے کے سامنے اس نے کار روک دی۔ آفی جو اب تک عشا کو دیکھ رہا تھا، کار رکنے پر اس نے دوسری طرف دیکھا تو حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے اپنا آپ بہت چھوٹا لگا تھا، جی چاہا کہ یہاں سے بھاگ جائے۔ عشا نے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔ چوکیدار نے جلدی جلدی گیٹ کھولا۔ کار ایک بڑے سے پورچ میں جا کر رکی۔ کار سے اترنے سے پہلے عشا نے اسے کہا کہ اول تو ڈیڈی تم سے کچھ پوچھیں گے ہی نہیں، اور اگر پوچھ لیا تو کہنا تم ڈائجسٹ کے اونر ہو، صرف ایڈیٹر نہیں، اوکے؟ آفی نے نہ چاہتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بڑے سے دروازے سے گزر کر وہ لاؤنج میں آ کھڑے ہوئے۔ عشا اسے صوفے پر بٹھا کر اندر چلی گئی۔ اتنے نرم ریشم صوفے، وہ اس طرح کے صوفوں پر پہلی بار بیٹھ رہا تھا۔ جتنے وہ آرام دہ تھے اتنی ہی وہ بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ بار بار کروٹ بدل رہا تھا۔ 1-2 بار تو اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت مشکل سے اس نے خود کو ان پر بیٹھنے کے قابل بنایا۔ ابھی ٹھیک سے بیٹھا ہی تھا تو سیڑھیوں سے ایک سوٹڈ بوٹڈ
सोबर सा आदमी हाथ में ब्रीफ केस थामे नीचे उतरता दिखाई दिया। ये यकीनन ईशा के डैडी हैं, आफी ने दिल में कहा। वो एहतरामन खड़ा हो गया, इनसे मुसाफिया किया। सर, आई एम आफ्ताब जवेद। उसने इनकी आंखों में उभरता सवाल पढ़कर अपना तारुफ करवाया। ओ आई सी, प्लीज़ हैव अ सीट। डैडी ने सोफे की तरफ इशारा करके कहा। वो दोनों बैठ गए। क्यों करना चाहते हो तुम ईशा से शादी? उन्होंने बैठते हुए पूछा। मोहब्बत करता हूँ उससे, और वो भी मुझसे। आफी ने ज़रा रुक कर जुमला मुकम्मल किया। चलो मान लेते हैं, उन्होंने ज़रा तंजन मुस्कुरा कर कहा। देखो, मैं बहुत साफ साफ बात करता हूँ, हेर फेर मुझे पसंद नहीं, और मैं वही करता हूँ जो मुझे वक्त के हिसाब से सही लगता है। अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो मैं विलन नहीं बनूंगा, लेकिन तुम्हें ईशा सिर्फ 2 जोड़े कपड़ों में के साथ मिलेगी। मैं कोई जहेज नहीं देने वाला। पता तो चले तुम इससे कितना प्यार करते हो। प्यार वाकई इसी से करते हो या? मुझे मंजूर है सर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए भी नहीं। आप ईशा मुझे दे दें, मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, आफी ने डैडी की बात काटते हुए कहा। इनके अल्फाज तीन बरकर इसके दिल पर लगे थे। वो जो अभी भी खुद को इस आलीशान घर और लोगों के सामने बहुत छोटा महसूस कर रहा था, जान गया था कि छोटा वो नहीं, इस घर के मालिक की सोच है। इससे पहले कि इसके डैडी कोई और वार करते, ईशा मुलाजिम के साथ टी ट्रॉली ले आ गई। ईशा माय स्वीट हार्ट, कैसी हो? डैडी चहक कर बोले। मैं एकदम फर्स्ट क्लास, ईशा ने भी बशाशत से जवाब दिया। मेरी जान, आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं टाली, और अब भी तुम्हारी हर ख्वाहिश मेरी सर आंखों पर। तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, क्या बुरा, ये मैं तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पर तुम्हें समझने में भी वक्त लगेगा, और इस वक्त का मुझे इंतज़ार रहेगा। डैडी की तन समझते हुए आफी करवट बदल कर रह गया। एनीवे, तुम दोनों मिलकर डिसाइड कर लो कि कब करनी है शादी और कैसे करनी है। मुझे मेरी बेटी जो कहेगी मैं करने को तैयार हूँ। डैडी अपनी बात मुकम्मल करके चाय लिए बिना ही जाने के लिए उठ खड़े हो गए। डैडी, मैं अगले हफ्ते ही शादी करना चाहती हूँ। डैडी ने अचंभे से मुड़कर देखा। वजह पूछ सकता हूँ? उन्होंने संजीदगी से पूछा। जी, एक्चुअली आप 1 जनवरी को यूके जा रहे हैं बिजनेस टूर पे, और इस टूर से आपकी वापसी कब हो कोई पता नहीं। लास्ट ईयर भी आप 4 माह बाद वापस लौटे थे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जाने से पहले मेरी रुखसती कर दें। ईशा ने तफसीली जवाब दिया। ओह आई सी, बात तो तुम्हारी ठीक है, सोचते हैं, पर ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा? डैडी ने कुछ सोचते हुए कहा। डैडी, मैं बहुत सादगी से शादी करना चाहती हूँ, और इसके लिए ज़्यादा वक्त और अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। ईशा ने इनकी परेशानी दूर की। इट्स ओके मेरी जान, जैसे तुम्हारी मर्जी। ओके, अब बाकी बातें डिनर पर करेंगे, मुझे देर हो रही है, बाय। लंबे लंबे डग बढ़ते डैडी मंजर से गायब हो गए, और उनके जाते ही आफी चिल्ला उठा। ये क्या कर दिया तुमने? एक हफ्ते में कैसे होगा ये सब? अभी तो मैंने माँ से बात भी नहीं की। जाने इनको मनाने में कितने दिन लग जाएंगे, जाने वो मानेगी भी कि नहीं। आफिस सर पकड़ कर बैठ गया। ईशा की आंखों में नमी उतर आई। मैंने अपने डैडी को 1 दिन में मनाया है, तो तुम क्यों नहीं मना सकती अपनी माँ को? ईशा ने पूछा। तुम नहीं समझोगी, आफी ने इसी तरह बैठते बैठे कहा। मैं कुछ समझना भी नहीं चाहती। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो अगले हफ्ते ही करनी होगी, नहीं तो शक्ल मत दिखाना अपनी फिर कभी मुझे, समझे तुम? उसने बेदर्दी से अपने आंसू डगरे और ऊपर भाग गई। आफिस से पुकारता ही रह गया, पर वो नहीं रुकी। काफ़ी देर वो परेशानी के आलम में चक्कर काटता रहा। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। खुद से ऊपर जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर एक ख्याल के तहत इसने ईशा को कॉल मिलाई। बेल जा रही थी, पर कॉल अटेंड नहीं की जा रही थी। फिर फ़ोन कट गया। उसने एक बार फिर कॉल मिला ली। फिर काफ़ी सारी बेल्स के बाद आखिर फ़ोन उठा लिया गया। ईशा की आंसुओं से भरी आवाज़ उभरी। क्या है, क्यों कर रहे हो बार बार फ़ोन? तुम गए क्यों नहीं अभी तक? तुम्हें कैसे पता कि मैं अभी तक नहीं गया? आफी ने हैरत से पूछा। मेरे कमरे की खिड़की से बैरूनी गेट साफ दिखाई देता है, ईशा ने बताया। इतने बड़े घर से निकलकर जब 2 कमरों के बसीदा से घर में कदम रखा तो ईशा को चक्कर सा आ गया। किसी ने स्पेशल इस्तकबाल ना किया। करना किसने था? कोई था ही नहीं। यार दोस्त जो निकाह में शरीक हुए थे, निकाह के बाद अपने अपने घरों को सुधार गए थे। आफी के घर तक कोई नहीं आया था। शायद इसकी माली हालत से बखूबी वाकिफ थे। आफी ने ही इसे कमरे तक पहुंचाया। बिस्तर पर बिठाकर वो बाहर निकल गया। ईशा ने नज़र उठाकर कमरे का जायज़ा लिया। इस कमरे के साइज़ का तो सिर्फ इसका वॉशरूम था। फर्नीचर कुछ खास न था, पर नया लग रहा था। एक तरफ राइटिंग टेबल था, इस पर कुछ किताबें वगैरह रखी हुई थी। ईशा को एक लम्हे को गुस्सा आया कि डफर इसे ही बाहर निकाल देता तो कमरा कुशादा मालूम होता। अभी तो फर्नीचर के दरमियान तो मुश्किल गुजरने की जगह थी। सादा से कपड़े के पर्दे लटक रहे थे, पर पुराने नहीं लग रहे थे। साइड टेबल पर फूलों से दिल का निशान बना रखा था। ईशा देखकर मुस्कुरा दी। दिल की अजीब सी हालत हो रही थी। खुशी और अफसरदगी की मिली जुली कैफियत थी। इतने में आफी चला आया। एक नज़र उसने कमरे के चारों तरफ डाली। कर्जा लेकर इसने मोहल्ले की दुकान से सस्ता फर्नीचर ले लिया। लड्डे से पर्दे भी मिल गए। जैसे तैसे इसने कमरे की हालत बेहतर कर ली थी।
پھر نظر عشا پر جا ٹھہری۔ وہ آج غضب ڈال رہی تھی۔ خوبصورت تو تھی ہی پر آج روپ ہی نہیں رلا تھا۔ گھبرا کر اس نے خود پر نظر ڈالی تو مسکرا دیا کہ دوست کی ادار لی گئی شیروانی میں وہ بھی کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا، تو مطمئن ہو کر عشا کے سامنے جا بیٹھا۔ گلاب کا ایک خوبصورت پھول عشا کی طرف بڑھاتے ہوئے گویا ہوا، میری طرف سے ایک حقیر سا تحفہ، پلیز ناراض مت ہونا، میں تمہارے لیے کوئی اچھا تحفہ نہیں لے سکا۔ دراصل جو سیونگ تھی اسے کمرے پر خرچ کر ڈالا، وہ دانستہ قرض والی بات چھپا گیا، پر تمہارا تحفہ میری طرف ڈیو رہے گا، بہت جلد دے دوں گا جو تم کہوگی۔ چلو ٹھیک ہے، پر میں تمہارے لیے تحفہ لائی ہوں، عشا نے ایک ادا سے کہا۔ آفی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا جس پر ایک چابی تھی، ہیوی بائک کی چابی، میری طرف سے تمہارے لیے۔ عشا نے چابی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اب تمہاری وہ پھٹیچر بائک مجھے نظر آئی تو پھر دیکھنا، عشا دھمکی دیتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس دی۔ اب ایک ہو جائیں ہم، بھلا کر سب کچھ، ایک دوجے میں کھو جائیں ہم، اور پھر اور کر محبت کی دھنک سو جائیں ہم، یہ جی چاہتا ہے، آفی نے لہک لہک کر کہا تو عشا شرما کر رہ گئی۔ اگلے روز آفی نے اپنی پھٹیچر بائک بیچ کر عشا اور اپنے دوستوں کو ولیمہ کی دعوت کھلا دی۔ اس نے آفس سے ایک ہفتہ کی چھٹی لے لی تھی۔ وہ دو روز بعد عشا کے ڈیڈی چلے گئے، دونوں انہیں سی آف کرنے گئے۔ آفی اس شخص سے زیادہ ملنا نہیں چاہتا تھا، پر عشا کی خوشی کے لیے وہ سب کرنے کو تیار تھا۔ واپسی پہ عشا نے ہوٹلنگ کی فرمائش کی تو آفی نے اسے پیار سے سمجھایا کہ آج اس کی جیب اجازت نہیں دے رہی، اگلے ماہ کی تنخواہ آتے ہی وہ اسے ڈنر پر لے جائے گا۔ مجھے تمہاری پوزیشن کا بخوبی اندازہ ہے، میں کبھی بھی ایسی خواہش نہیں کروں گی جو تم پوری نہ کر سکو، عشا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ اس نے عشا کی محبت کا ممنون ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ ہولے سے دبایا، آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں جناب، عشا نے اپنا ہاتھ چھڑا لیے، میرے پاس پیسے ہیں، ڈیڈی دے کر گئے ہیں، اب ہم بہت انجوائے کریں گے، پیسوں کی فکر نہ کرنا، اوکے، عشا نے چہکتے ہوئے کہا۔ آفی کو برا لگا پر وہ عشا کی خوشی غارت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وقت گزرنے لگا، عشا کا جب دل چاہتا ڈنر کی فرمائش کر دیتی، ہر بار بل وہ خود پے کرتی تھی۔ آفی گھٹ گھٹ کر جینے لگا، وہ اپنی بیوی کی ہر ضرورت، ہر خواہش خود پوری کرنا چاہتا تھا، پر جیب اجازت نہیں دیتی تھی۔ عشا خود کو بدل نہیں رہی تھی، اس کے طور طریقے اپنی پرانی زندگی والے ہی تھے۔ آفی چاہتا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ خود کو بدل لے، وہ اس کے ڈیڈی کی کمائی لینا نہیں چاہتا تھا۔ ایک دو بار اس نے عشا کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، پر وہ مذاق میں بات ٹال دیتی۔ اس نے گھر کے کام کاج کے لیے نوکرانی رکھ لی، آئے دن وہ شاپنگ، 6 ماہ میں ڈیڈی کی دی ہوئی رقم ختم ہو گئی۔ جب ہاتھ خالی ہوئے اور آفی بھی اس کی ضرورتیں پوری نہ کر سکا تو عشا کا موڈ مزاج بدلنے لگا، وہ اب سر جھاڑ منہ پھاڑ پھرنے لگی، مسکرانا تو دور کی بات، وہ اب ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ تنخواہ آتے ہی آفی سے ڈنر اور شاپنگ پر لے جاتا، تب کچھ دن اس کا موڈ اچھا رہتا، بعد میں پھر وہی حالات۔ اتنے عرصے میں عشا کو اچھی طرح احساس ہو چکا تھا کہ اس کا فیصلہ سراسر غلط تھا۔ اس کے بابا بالکل ٹھیک تھے، نازک گلاب خوبصورت باغیچوں میں ہی اچھے لگتے ہیں، انہیں جنگلوں میں اگا دیا جائے جہاں ان کی قدر کوئی نہیں جانتا تو وہ بہت جلد اپنی رہنمائی کھو دیتے ہیں اور ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا، اب وہ ٹوٹ کر بکھرنے لگی تھی۔ یہاں اسے وہ سب نہیں مل رہا تھا جس کی وہ عادی تھی۔ اس بار ڈیڈی کی واپسی 10 ماہ بعد ہوئی۔ عشا خوشی سے دیوانی ہوتی جا رہی تھی، وہ ایک ہفتے کے لیے ڈیڈی کے پاس رہنے چلی گئی۔ آفی نے شکر کیا کہ اس کا دل بہل گیا۔ عشا کو گئے 6 دن ہو چکے تھے پر اس کا فون تک نہیں آیا تھا۔ آفی اس کے فون کا انتظار ہی کرتا رہا، اب اس کا صبر جواب دینے لگا تو اس نے خود سے فون کر لیا۔ کیسے ہو آفی؟ عشا نے فون اٹھاتے ہی کہا۔ آفی کو اس کے لہجے میں سرد مہری محسوس ہوئی۔ میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں، تمہارے بنا بہت اداس ہوں، بولو کب لینے آؤں؟ آفی نے اداسی سے پوچھا۔ پلیز آفی، ابھی میں ڈیڈی کے ساتھ کچھ ٹائم اور اسپینڈ کرنا چاہتی ہوں، میں خود آ جاؤں گی جب آنا ہوگا، تم زحمت مت کرنا۔ اس میں زحمت والی کون سی بات ہے؟ آفی کہنا چاہتا تھا پر عشا فون کاٹ چکی تھی۔ آفی نے فون بستر پر اچھال دیا، آنکھوں کے نم کنارے صاف کر کے واش روم میں گھس گیا۔ وہ پکا نمازی نہیں تھا پر جب دل کی حالت اچھی نہیں ہوتی تھی تو رب کے حضور سجدے میں گر جایا کرتا تھا اور اللہ اس کے یہ سجدے بھی قبول فرما لیا کرتا تھا۔ مزید 4 دن گزر گئے، عشا نہیں آئی۔ ایک دن وہ دفتر سے واپسی پر وہ ایک دوست کو ملنے چلا گیا۔ گھر جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا کہ عشا کی غیر موجودگی میں گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ واپسی پر اس نے عشا کو آئس کریم پارلر میں کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ وہ وہیں پہ عشا سے سوال جواب کرنا چاہتا تھا پر خود کو بہت مشکل سنبھالا کہ ایسا کرنے سے عزت کا جنازہ نکل سکتا تھا۔ وہ بائک دہراتا ہوا گھر پہنچا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ ماں کے لاکھ کہنے پر بھی وہ باہر نہیں آیا اور نہ ہی اپنے پریشانی کا حال کہا۔ 2 گھنٹے تک وہ دل و دماغ کی لڑائی سہتا رہا۔ دل کہتا تھا کہ عشا اس سے بہت پیار کرتی ہے، وہ کسی اور کے بارے میں ہرگز نہیں سوچ سکتی۔ دماغ کہتا تھا کہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت تھی۔ عشا کا دل اس سے بھر چکا ہے، اب اسے نیا ساتھی چاہیے۔ امیر لوگ کا دل بہت جلد بھر جایا کرتا ہے، ان کی چیزیں بہت جلد پرانی ہو کر ان کی زندگی سے نکل جایا کرتی ہیں۔
ابھی یہ جنگ جاری تھی کہ دروازہ ایک بار پھر سے بجنے لگا۔ کتنی بار کہا ہے اماں مجھے تنگ مت کریں، مجھے تنہائی کی ضرورت ہے، آفی نے چیخ کر کہا۔ آفی، میں ہوں، عشا۔ یہ آواز سن کر اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ بھاگ کر دروازہ کھولا تو سچ مچ عشا سامنے کھڑی تھی۔ جناب کا ابھی تک تنہائی سے دل نہیں بھرا کیا؟ عشا نے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ اچھا کیا آج تم آ گئی، بہت مس کر رہا تھا تمہیں، آفی نے مشکل مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ عمران کے ساتھ آئس کریم کھانے نکلی تو سوچا گھر چلی جاؤں، وہیں ڈراپ کر کے گیا ہے، عشا نے اپنا پرس الماری میں رکھتے ہوئے کہا۔ یہ عمران کون؟ آفی نے خود کو نارمل کرتے ہوئے پوچھا۔ میرا کزن اور بچپن کا دوست، ہمارا بچپن ایک ساتھ گزرا، پھر وہ لندن چلا گیا، اب 5 سال بعد ڈیڈی کے ساتھ ہی واپس لوٹا ہے، کہہ کر عشا چینج کرنے واش روم میں گھس گئی۔ آفی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے کہ عشا کا موڈ خراب ہو جائے۔ ان دونوں کی ازدواجی زندگی میں تلخیاں کافی پیدا ہو چکی تھی اور اب وہ دوریاں پیدا ہونے سے ڈرنے لگا تھا۔ اس نے خود کا مائنڈ یہ کہہ کر بدل لیا کہ امیر لوگوں میں ایسی دوستیاں عام پائی جاتی ہیں، اسے عشا پر شک نہیں کرنا چاہیے اور اس کے دوستوں پر اعتراض کر کے خود کو نیچ سوچ والا نہیں کہلوانا چاہیے۔ اب عشا آئے دن میکے چلے جاتی ہے اور اب آفس سے ڈنر کی فرمائش بھی نہیں کرتی تھی۔ جب دل چاہتا عمران کے ساتھ آؤٹنگ کر لیتی۔ گھر میں اس کا موڈ قدرے بہتر رہنے لگا تھا اور آفی اسی میں خوش تھا۔ آج اس کی پہلی اینیورسری تھی۔ آفی نے اسے صبح جگایا کہ اس کا دل چاہا کہ ایک ساتھ ناشتہ کیا جائے۔ ویسے تو عرصہ ہی ہو چلا تھا دونوں کو ایک ساتھ ناشتہ کیے ہوئے۔ وہ جب آفس کے لیے نکلتا تھا تو عشا اس وقت سو رہی ہوتی تھی۔ اسے صبح دیر تک سونے کی عادت تھی۔ عشا کا اٹھایا تو وہ غصے سے چیخی، مجھے نہیں کرنا غریبوں والا ناشتہ، اٹھانے ایسے آئے ہو جیسے نہاری، نان، چنے، حلوہ پوری لے کر آئے ہو میرے لیے۔ وہ چیخ کر دوبارہ سے لحاف اوڑھ کر سو گئی اور آفی اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ ایسی باتیں عشا پہلے بھی کیا کرتی تھی، پر آج دل پہ جانے کیوں گہری چوٹ پڑی تھی۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا، بائک پکڑی اور شہر کی سڑکیں ناپنے لگا، پھر پارک میں جا بیٹھا۔ سامنے آفس کی بلڈنگ دکھائی دے رہی تھی۔ آفس جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، جو دل نے چاہا تھا وہ ملا تو نہیں، اب کسی کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بے مقصد بیٹھا آنے جانے والوں کو دیکھ رہا تھا کہ ایک خیال کے تحت وہ ایک دوست کی طرف چل دیا۔ ارسل اس کا بہت پرانا اور بہت اچھا دوست تھا، 2 سال پہلے امریکہ چلا گیا تھا۔ کل بھی ایک صاحب سے پتہ چلا کہ وہ پاکستان آیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ ارسل کے پاس تھا اور اس سے مل کر بہت خوش ہوا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ آفی نے شادی کر لی ہے تو اور بھی خوش ہوا اور سلامی کے نام پر ایک بھاری لفافہ آفی کی جیب میں ڈال دیا۔ وہ چاہ کر بھی منع نہ کر سکا۔ آفی جو اس سے ادھار مانگنے آیا تھا پر مانگتے ہوئے جھجک رہا تھا، دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کی عزت رکھ لی۔ وہاں سے نکل کر اس نے لفافہ چیک کیا تو اس میں 50,000 روپے تھے۔ آفی کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ارسل نے اسلامی کی آڑ میں اپنے دوست کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ پہلے بھی آفی کا بہت خیال رکھا کرتا تھا۔ وہ سیدھا جیولرز پر گیا۔ آج وہ عشا کو وہ گفٹ دینا چاہتا تھا جو 1 سال سے دے نہیں پایا تھا، جو اس کی طرف ادھار تھا۔ عشا نے ایک بار پھر اس سے اپنے گفٹ کا مطالبہ نہیں کیا تھا، پر آج وہ اسے گفٹ دے کر خوش کرنا چاہتا تھا۔ وہ آج کے دن کو خوبصورت انداز میں گزار کر یادگار بنانا چاہتا تھا۔ کافی دیر بعد ایک انگوٹھی سے پسند آ گئی۔ انگوٹھی لے کر وہ گھر کی طرف چل دیا۔ وہ بہت خوش تھا کہ جو سوچا اللہ پاک نے کتنے آرام سے پورا کر دیا۔ راستے سے اس نے عشا کے لیے تازہ گلاب بھی لیے۔ پلان تھا آج رات عشا کو کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں ڈنر کروائے گا۔ گھر پہنچ کر دروازے سے ہی اس نے عشا کو پکارنا شروع کیا۔ عشا گھر پر نہیں ہے بیٹا، اماں کی کچن سے آواز آئی۔ اس کی خوشی پھر پھوڑ ہو گئی، چہرے پہ مسکراہٹ کی جگہ بیزاری نے لے لی۔ وہ منہ بنا کر کمرے میں چلا گیا، پھول ایک طرف ڈال دیے اور بیزار سائڈ پہ بیٹھ گیا۔ جیب سے رنگ نکال کر اسے دیکھنے لگا۔ کبھی سوچتا اسے کیسے دوں گا، کبھی تصور کرتا وہ کتنی خوش ہوگی اس کے ہاتھ میں، کتنی جچے گی۔ وہ خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ گھر کی آواز سنائی دینے لگی۔ کھڑکی سے باہر جھانکا تو معلوم پڑا کہ بادل گرج رہے ہیں، آسمان سیاہ ہو رہا تھا، بارش کی تیاری تھی۔ عشا ابھی تک نہیں لوٹی تھی، وقت کافی ہو چکا تھا اور اسے اپنا پروگرام چوپٹ ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ سوچا اسے فون کر کے پوچھے کہ وہ کہاں ہے۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو موبائل ندارد، سائڈ ٹیبل پر دیکھا، بستر پر دیکھا، نہیں تھا۔ پھر دوسری طرف رائٹنگ پر موبائل نظر آیا۔ عشا کا نمبر ملایا تو اس کا فون آف تھا۔ اس کی بیزاری مزید بڑھنے لگی۔ وہ وہیں رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی نظر اپنے رائٹنگ پیڈ پر پڑی، اس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے کھینچ کر پیڈ اپنے سامنے کر لیا۔ آفتاب جاوید، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ حیران ہو رہے ہوگے کہ آج میں نے تمہیں آفی کیوں نہیں کہا۔ آفی میں تمہیں پیار سے کہا کرتی تھی، پر اب تمہارے اور میرے بیچ پیار نہیں رہا۔ آج کے بعد پیار تو قابل کا کوئی رشتہ بھی، کوئی جذبہ بھی نہیں رہے گا۔ میں جو تم سے پیار کا دعویٰ کرتی تھی، آج معافی چاہتی ہوں کہ جسے میں پیار سمجھتی رہی وہ پیار نہیں تھا۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہوئی تھی، میں تو بس تم سے امپریس ہو گئی تھی اور نادانی میں اسے محبت سمجھ بیٹھ گئی تھی۔ اور نادانی کی حد دیکھو کہ ڈیڈی کے سمجھانے کے باوجود تم سے شادی بھی کر لی۔ میں نے 1 سال تمہارے ساتھ بہت حوصلے سے گزارا،
میں ایک نازک اور خوبصورت ڈیکوریشن پیس کی مانند، اور تم نے مجھے لا کر عام اور پکے برتنوں کے ساتھ رکھ دیا۔ جس طرح نازک برتن ذرا سے بے احتیاطی سے کچی کچی ہو جایا کرتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ اب مزید تمہارے ساتھ رہی تو ٹوٹ کر بکھر جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ میں ٹوٹ جاؤں، میں تم سے علیحدہ ہو رہی ہوں۔ آج سے میرا اور تمہارے راستے جدا جدا ہیں۔ عشاء گیلانی۔ مجھے تم سے ایک کہانی لکھوانی ہے، اماں نے ناشتے کی ٹیبل پر کی میز پر بیٹھے کہا۔ آفی نے اچنبے سے ماں کو دیکھا کہ ایسی بات انہوں نے پہلے کبھی نہیں کہی تھی۔ لکھ کر دو گے نا؟ ماں ایک بار پھر پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے تم سے ایک کہانی لکھوانی ہے امیر زادیوں کے نام۔ ماں نے اس کی رضامندی دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ اس کہانی میں کچھ نیا نہیں لکھنا، تمہیں اپنی اور عشاء کی کہانی لکھنی ہے، اور ان امیر زادیوں سے التجا کرنی ہے کہ کسی غریب لڑکے کے ساتھ شادی کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لیا کریں کہ وہ صرف امپریس ہو رہی ہیں کہ انہیں سچ میں محبت ہی ہوئی ہے۔ بعد میں آرام سے یہ کہہ کر وہ محبت نہیں، بس ذرا سی دلچسپی تھی، وہ امیر زادیاں بری و زماں ہو جاتی ہیں۔ انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پر جن کی زندگی سے نکلتی ہیں ان کے پاس پھر کچھ بھی نہیں بچتا۔ عشاء تو شادی کر کے باہر کے ملک چلی گئی، اور تم آج بھی وہیں کھڑے ہو جہاں اس نے تمہیں چھوڑا تھا۔ ان سے التجا کرنا کہ کسی غریب ماں کے بیٹے کو روک لگا کر اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھی جلا کر راکھ کرنے سے پہلے خدا را ضرور سوچا کریں۔ ماں کی آواز رندنے لگی تو وہ اٹھ کر کچن میں چلے گئیں۔ وہ بھی اپنے کمرے میں چلا آیا، کھڑکی میں کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر رائٹنگ ٹیبل کی دراز سے کچھ کاغذ نکالے۔ ماں نے جس کہانی کی فرمائش کی تھی وہ بہت پہلے لکھ چکا تھا، پر شائع نہیں کروانا چاہتا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ وہ عشاء کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ پر آج ماں نے اس کی سوچ بدل ڈالی۔ اسے یہ کہانی شائع کروانی تھی، عشاء کو بدنام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ بہت سی غریب ماؤں کے جگر گوشوں کو ساری زندگی تنہائی میں رونے سسکنے سے بچانے کے لیے، اور امیر زادیوں کی سوچ بدلنے کے لیے۔ ختم شد۔